ساتھ صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. جس طرح سے آج ہم نے دیکھا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سائفر کیس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا مستقبل ہوگا سیاسی طور پر، قانونی طور پر؟ دیکھیے، میں سائفر کیس کی ڈیٹیل سے اس طرح واقف نہیں ہوں جی کہ میں اس کے میرٹس کے اوپر کوئی ایجوکیٹڈ قانونی بات کر سکوں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کارپس آف ایویڈنس پوری کیا ہے، وہ کون سے شواہد ہیں جن کی بیسس کے اوپر یہ متعلقہ کیس کا فیصلہ آئے گا یا کل کو اپیلیں ڈیسائیڈ ہوں گی. وہ کیونکہ پبلک افیئر میں نہیں ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے اندر کل کو فیصلے کس طرح کے آئیں گے. ہاں، لیکن یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے حتمی طور پہ کہ ابھی کچھ دیگر اپیلوں کے یا رٹ جورسڈکشن میں ہائر کورٹس کے کا ریکورس باقی ہے. وہ ریکورس انٹرٹین کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، کیا ان فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنی جائیں گی، کل کو ان اپیلوں میں کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ شواہد کی بات ہے جو نہ ہی ڈسکلوزڈ ہے پوری طرح، اور نہ ہی جب ڈسکلوز ہو جائیں گے تو شاید ہم پبلک نیوز پہ اس پہ بات کر سکیں، کیونکہ ان میں سے یہ سائفر والا کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں سرٹنلی اس طرح کی چیزیں میرے ناقص رائے میں انوالوڈ ہیں جو ساری پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتی. لیکن ہمیں اس کیس کو بھی اور اس کے گرد و نواح کی دیگر چیزوں کو بھی ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ سیاستدانوں پہ، ہم نواز شریف صاحب کی اگزامپل لے لیتے ہیں، عدیل وڑائچ صاحب کو کم از کم یاد ہوگا، میرا خیال ہے حسن رضا صاحب کو بھی ہم اکٹھے ہی شاید اسی پلیٹ فارم سے کسی وقت بات کر رہے تھے. اب سے 5-6 سال پہلے جب پینما کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اور ہم نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی تھیں کہ اب اس فیصلے کے بعد فلاں سیاسی پاسبلٹیز بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اب یہ رستہ واپس نہیں کھلے گا عدالت کے فیصلے کے بعد. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کہ وہ رستہ کھل گیا بلکہ وہ مزید کشادہ بھی ہو گیا ہے، اور اس کے اندر سے آنے جانے کی آمد و رفت یہ بتائیے گا جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر جو ہے وہ سیکشن 5 لاگو ہوتا ہے. یہ جو سیکشن 5 ہے کیا بیسیکلی؟ سوری، کس چیز کا سیکشن 5 لاگو ہوتا ہے؟ سے یہ کہا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی پر، آپ کا سوال نہیں سمجھا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. جی دیکھیے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا جو قانون ہے، سب سے پہلے اس بات کو واضح کر لینا ضروری ہے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کہ ریسنٹلی جن قوانین کے اوپر بحث ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی بحث ہوئی کہ کیا سویلینز کو ان قوانین کے مطابق، آرمی ایکٹ کے کچھ قوانین کے مطابق ٹرائی کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کا اس کے اندر فیصلہ آ چکا ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا حصہ نہیں ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر کچھ ایسے افینسز ہیں جو ماضی کے اندر بھی، آج بھی، پاکستان میں نہیں دیگر تمام ممالک میں بھی، بھارت کا جو اس طرح کا قانون ہے، انگلینڈ کا جو، امریکہ کا جو قانون ہے، اس میں جب بھی کوئی شخص کچھ ایسے کام کرے جو آفیشل سیکرٹس کو وائلیٹ کرے تو اس کا ایک ٹرائل ہوتا ہے جو غیر جو ریگولر ٹرائل نہیں ہوتا، اس کو کسی اسپیشل کورٹ، کسی ملٹری کورٹ، کسی ایسپیناج کورٹ کے تھرو ٹرائی کیا جاتا ہے، اور اس کے خد و خال ڈیو پروسیس کے اپنے ہوتے ہیں. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی واقعی وائلیشن ہوئی ہے، جو شواہد جو ہمارے پاس، جن کو کم از کم میں نہیں جانتا، اگر ان کے مطابق آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے اندر ایک کنوکشن بھی ہوگی، اس کا آگے اپنا اپیل کا پروسیس ہے، اور جو سپریم کورٹ کی دیگر جورسپروڈنس ہے ملٹری کورٹس کے ریلیٹڈ، وہ اس کو امپیکٹ نہیں کرے گی. اس کو اپنے میرٹس پہ لڑنا پڑے گا. ماضی میں بھی سویلینز، پولیٹیشنز، دیگر لوگ، ملٹری پرسنل، تمام لوگ ریگارڈلس آف کہ ان کا کس شعبے سے تعلق ہے، اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کسی افینس کی وائلیشن کی جاتی ہے تو اس کا ایک اسپیشل ٹرائل ہوتا ہے جو سب کے لیے اوپن نہیں ہوتا.